حضرت عیسیٰ کی دادی کہاں سے آ گئی؟ حضرت عیسیٰ کو دادی کہاں تھی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور دادیاں کسبی عورتیں تھیں. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ حضرت مریم کو جو حمل ہوا تھا وہ یوسف نجار نامی ایک شخص تھا جو بڑائی کا کام کرتا تھا. حضرت مریم کی عفت و عصمت پر اس بدبخت نے حملہ کرتے ہوئے ان کے دامن عفت کو تار تار کرتے ہوئے ان کی عفیف اور پاک دامن کو داغدار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت مریم کے تعلقات تھے یوسف نجار سے، اور اسی کے نتیجے میں حضرت مریم حاملہ ہوئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں یوسف نجار سے حضرت مریم کی شادی ہوئی. جبکہ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا پورا تذکرہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا انسانی شکل کے اندر. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جب انہوں نے حضرت ایک انسان کو قریب آتے ہوئے دیکھا، جب ایک انسان کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو حضرت مریم نے آواز دی کہ تم کون ہو؟ اجنبی ہو؟ کہاں آ رہے ہو؟ کہاں آ رہے ہو؟ انہوں نے اظہار کیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. حضرت مریم نے کہا کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، مجھے بچہ کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا قال کذالک. اس کے بعد اللہ کا وہ پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچہ دینا چاہتے ہیں. اب اس کی لمبی تفصیل ہے. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے بغیر کسی مرد کے سہارے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اتنی بڑی توہین کا مرتکب ہے اور مجرم ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو یوسف نجار کے ساتھ جوڑا ہے اور حضرت مریم کی عفت و عصمت کو تار تار کیا. اس کے بعد بے شمار اس کے توہینات، بے شمار دعووں کو بیچ میں چھوڑتے ہوئے میں 1901 کا قصہ سناتا ہوں کہ سن 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے باضابطہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. باضابطہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا. قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں. یہ ان کی بدماشیاں ہیں، یہ ان کی بدماشیاں ہیں. اس نے خود لکھا ہے ہمارا دعویٰ ہے ہم رسول اور نبی ہیں. اس نے لکھا ہے ہمارا دعویٰ ہے ہم نبی ہیں. تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. نبوت کے دعوے کے بعد اگر یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم کہتے جھوٹا نبی ہے، اور حضور کے بعد دعوے نبوت کرنے والے کذاب اور دجال ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اور پڑھا لکھا طبقہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہماری غلطی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن دعوے نبوت سے وہ اور آگے بڑھا ہے. دعوے نبوت سے اور آگے بڑھا ہے. آپ دیکھیں کہ قادیانی گاؤں میں جاتے ہوں یا شہروں میں جاتے ہوں یا افضل گنج کی ان کی عبادت گاہ کے اوپر جو کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کا جو پرچہ نکلتا ہے چاہے مشکات ہو، چاہے البدر ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے الانصار ہو، یہ جو ان کے ویکلی منتھلی پرچے نکلتے ہیں اس کے اندر چور کی بوم آگے کی طرح سب سے پہلے یہ کلمہ لکھتے ہیں. یہ کلمہ لکھتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو صاحب ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی کلمہ لکھا ہوا ہے. ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. یہ مسلمان مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں. بولے یہ ان کے پیٹ پالنے کا دھندا ہے کہ ہم کو کافر کہہ کے یہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے جو اس کا دوسرا بیٹا ہے،
پہلا بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود، دوسرا بیٹا ہے بشیر احمد امی۔ اس کی کتاب ہے کلمۃ الفصل کے نام سے، جس کے انگلش میں نام ہے ریویو آف ریلیجس۔ کلمۃ الفصل کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے سے ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس سوال میں یہ سوال تھا کہ صاحب جب مرزا صاحب نبی ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہر نبی کی امت کا کلمہ الگ ہوتا ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کے بعد جس زمانے میں جس نبی کی امت ہوتی ہے وہ اس نبی کی نبوت کی شہادت دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم موسیٰ کا کلمہ پڑھتی تھی، حضرت عیسیٰ کی قوم عیسیٰ کا کلمہ پڑھتی تھی، حضور کی امت محمد رسول اللہ کہتی ہے۔ اور جب مرزا صاحب نبی ہیں تو پھر ہم کلمہ دوسرا کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں غیر احمدیوں کا کلمہ؟ یہ لوگ ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں کہ ہم دوسرا کلمہ، یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا کلمہ الگ کیوں نہیں ہے جبکہ مرزا صاحب نبی ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود نے اس کا جواب، بشیر احمد امی نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ فیصلہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 2 مرتبہ بھیجنا اللہ نے مقدر کیا تھا۔ 2 مرتبہ بھیجنا اللہ نے مقدر کیا تھا۔ پہلی مرتبہ حضور 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے، اس کے بعد دوسری مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی قادیان کے اندر، اور قادیان میں پیدا ہوئے غلام احمد کی شکل میں پیدا ہوئے، غلام احمد کی شکل میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مرزا بشیر احمد امی کہتا ہے کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ کمبخت کو کہتا ہے، حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سارا وجودی وجودہ، یعنی میرا وجود محمد کا وجود ہے۔ آگے کہتا ہے کہ مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے من فرق بینی و بین المصطفیٰ، بولے جو میرے اور مصطفیٰ کے درمیان میں فرق کرے فما عرفنی وما رآنی، اس نے مجھے پہچانا نہیں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ محمد کی چادر محمد کو پہنائی گئی ہے، لہذا کوئی دوسرا نہیں آیا، اسی لیے ہمیں کلمے میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، ہمیں کلمے میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ محمد کے علاوہ کوئی اور آیا ہوتا تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت تھی، جب محمد خود دوبارہ آئے ہیں تو کلمے میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں کلمے کا فرق ہے میرے عزیز بھائیوں، یہیں سے سمجھو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب لفظ آتا ہے تو ہم اس سے آقائے دو جہاں سرور کائنات، ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ مراد لیتے ہیں۔ جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس سے مراد وہاں مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ یہ کلمے سے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کم وقت ہمیں، یہ کلمے سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا درباری شاعر جو مرزا کے سامنے اشعار پڑھتا تھا، اس نے مرزا کے سامنے اشعار پڑھے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں۔ اشعار دیکھیے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں۔ آگے حضور کی اس سے بڑی توہین کرتا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ حضور پر افضلیت، حضور پر فوقیت، حضور سے افضل ہونے کا دعویٰ، پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں۔ شاعر کہتا ہے محمد جسے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھو قادیان میں۔ اس 15 دن میں جلسے کے بعد، دارالسلام کے جلسے کے بعد کئی قادیانی رابطہ کرے ہیں، اور اس میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مرزا صاحب کو ہم مجدد مانتے ہیں، مرزا صاحب نبی ہے ہی نہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے مذہبی ٹھیکیدار تمہارے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ علماء یہود نے اپنی قوم کے ساتھ جو غداری کی تھی، وہی غداری یہ لوگ اپنی قادیانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی
نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور عین محمد ہونے کا دعوے دار ہے.